بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حجر، اور حجر کے معنی ہیں لغت میں یعنی ڈکشنری میں کسی چیز سے روکنا، اور فقہ میں اس کے معنی ہیں کہ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو یا نابالغ بچہ یا سفیہ یعنی بہت زیادہ بے وقوف شخص، اسے اگر اس کے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جائے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے حجر۔ لہذا توضیح المسائل میں ایک چیپٹر ہے کہ جس کا عنوان ہے وہ افراد کہ جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، لیکن اصل نام اس چیپٹر کا ہے حجر، اور جن لوگوں کو ان کے مال یا ان کی پراپرٹی یا ان کی جو ملکیت ہے اس میں تصرف سے یعنی بیچنے سے یا خریدنے سے یا پارٹنرشپنگ سے یا کرایہ دینے سے روک دیا جائے تو ایسے افراد کو کہا جاتا ہے حجر، یا غلط ہو تو ایسے افراد کو کہا جاتا ہے مہجور، اور اس روکنے کے عمل کو کہا جاتا ہے حجر۔ کون روکے گا انہیں نبی یا امام، اور غیبت کے زمانے میں ایک مجتہد جامع الشرائط، اور اگر کہیں پر مجتہد نہ ہوں تو مجتہد کی جانب سے چند افراد، ورنہ وہاں کے عادل مومن ایسے فرد کو اس قسم کی ڈیلنگ سے روکیں گے۔ اگر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے اس موضوع میں، اور ساتھ ہی توجہ دی جائے ان دیگر موضوعات میں جو پہلے ہم کاروبار یا بزنس یا خرید و فروخت یا تجارت یا صلح یا کرائے یا مضارع یا مساقات وغیرہ کے موضوع پہ کر چکے، تو وہاں پر بھی ایک ہم نے توجہ دلائی کہ ایسا شخص نہ ہو کہ جو مہجور ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو کہ جو خود حتیٰ اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتا، اپنے مال کو بھی خرچ نہیں کر سکتا، اپنے مال کو بھی نہ کرائے پہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنا مال کسی چیز کو کرائے پر لینے کے لیے خرچ کر سکتا ہے، وہ مہجور ہے۔ بس اسلام اس جانب توجہ دیتا ہے کسی شخص کا مال ضائع نہ ہو۔ اب مہجور کون افراد ہیں؟ مہجور افراد میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے یتیم نابالغ بچہ، اور اسی طریقے سے غیر یتیم نابالغ بچہ۔ ضروری نہیں ہے کہ یتیم ہو، لیکن پہلے مرحلے میں عموماً کتب فقہ میں یتیم نابالغ بچے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نابالغ بچے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کا مال ہے، فرض کریں کہ ہے وہ بچہ مالدار، اس کے ماں باپ نے اسے مال دیا ہے یا اس کے نام کو جو مال ہے، ماں باپ اس کے ملک میں نہیں ہیں یا جیل میں ہیں یا کھو گئے لیکن ہے وہ مالدار، تو اصل موضوع ہے کہ ایسا بچہ کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی قیم یعنی گارجین نہیں ہے اس کا کوئی۔ البتہ اسلام ہر شخص کو بھی قیم اور سرپرست یا گارجین بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ یتیم بچوں کا سرپرست نبی یا امام، اور غیبت امام کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائط یعنی حاکم شرع ہیں، اور اگر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکیں تو وہ ایک کونسل بنائیں گے یا چند افراد کو معین کریں گے کہ وہ یتیم بچے کے اقتصادی اور جو اس کے مال سے ریلیٹڈ پرابلم ہیں ان کی نگہبانی کرے اور اس کے مال کو ضائع نہ ہونے دے، اور ایک پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ بچہ کسی سے ڈیلنگ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس سے ڈیلنگ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کریں کسی بچے کو بہلا کے پھسلا کے محبت سے اس کے گھر کو خرید لیا جائے، آج اس کا گھر فرض کریں کہ 50 لاکھ کا تھا اور اس سے بہلا کے اس گھر کو 10 لاکھ کا لے لیا جائے، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیلنگ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بچہ مہجور ہے۔ اب اگر یہ گھر اس شخص نے لے بھی لیا اور بہت خوش ہے کہ یہ 50 لاکھ کا گھر مجھے 10 لاکھ کا مل گیا، اب اگر مجتہد کو خبر ہو
یا یہ کہ خبر تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اتنا انفلوئنس نہیں تھا، یا جو افراد اس یتیم بچے کے سرپرست معین کیے وہ اس کام کو نہ کر سکے یا نہیں کر پا رہے تھے، وہ آدمی بہت زیادہ پاورفل تھا، تو جب بھی وہ چاہیں اس ڈیلنگ کو ختم کروا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نابالغ بچے کو بے وقوف بنا کے اس نے گھر تو لے لیا، 5-10 سال کے بعد بچے نے اس گھر کو اگر واپس لینے کا ارادہ کیا تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیلنگ اس سے اس زمانے میں ہوئی کہ جب وہ مہجور تھا۔ اور اگر مجتہد یا ان کی جانب سے جو افراد اس بچے کے سرپرست معین ہوئے ہیں وہ اگر چاہیں تو اس گھر کو واپس لے سکتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ 10 سال بعد اس گھر کی قیمت 10 کروڑ ہو جائے یا 5 کروڑ ہو جائے، بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہو، تو یہ گھر بچے کو واپس ملے گا، اور 10 سال کے بعد اس 10 لاکھ کی حیثیت ایک چھوٹے سے فلیٹ کے لیے بھی، اور 10 سال کے بعد اس 10 لاکھ کی حیثیت بالکل بھی ممکن نہ رہے تو یہ 10 لاکھ اس آدمی کو واپس دیے جائیں گے۔ البتہ یہاں پر پھر مجتہد ہی فیصلہ کریں گے اور حاکم شرع فیصلہ کریں گے کہ یہ دھوکہ دے کے تم نے مکان جو لیا اور اپنے پاس 10 سال رکھا، اس کا کرایہ بھی دو، تو ممکن ہے کہ اسے 10 لاکھ بھی نہ ملے۔ اور اسی ضمن میں اس بات کی جانب بھی توجہ رہے کہ یتیم بچے کے مال میں تصرف کرنا دیگر افراد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ سرپرست بنایا جائے اور یہ چند عادل مؤمنین ہوں۔ بس اگر نبی کا زمانہ ہے تو نبی اس کی دیکھ بھال کریں گے، امام کا زمانہ ہے تو امام دیکھ بھال کریں گے، غیبت کا زمانہ ہے تو مجتہد دیکھ بھال کریں گے، اگر مجتہد کے لیے ممکن نہیں ہے تو کچھ مؤمنین کو وہ سرپرست بنائیں گے تاکہ اس بچے کا مال ضائع نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیوانہ ہے، ذہنی مریض ہے، تو اس کے مال کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ دیوانہ ایسا ہے جو ادواری ہے تو یہاں پر بھی دیکھا جائے گا کہ یہ ڈیلنگ کس زمانے میں ہوئی۔ اگر وہ ڈیلنگ اس وقت ہوئی کہ جب وہ کاملاً اپنے سینس میں نہیں تھا تو وہ ڈیلنگ باطل مانی جائے گی۔ تیسرا فرد کہ جو دیوانہ تو نہیں ہے لیکن سفیہ ہے، اور سفیہ کے معنی ہیں بے وقوف، ایسا فرد کہ جو بے وقوفی کے معاملات اور ڈیلنگ کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ بے وقوف ہے، بے وقوفی کی ڈیلنگ کرتا رہتا ہے، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، تو اسلام اس پر راضی نہیں کہ اسے مزید کوئی بے وقوف بنائے۔ حتیٰ اسلام اس پہ بھی راضی نہیں کہ پہلی ڈیلنگ بھی وہ کرے، کیونکہ وہ بے وقوف ہے۔ لہٰذا بعض افراد ایسے ہیں کہ جو کپڑوں کا ہوش رکھتے ہیں، کھانے پینے کا ہوش رکھتے ہیں، آنے جانے کا ہوش رکھتے ہیں، محبت و نفرت کو سمجھتے ہیں، لیکن ڈیلنگ کو نہیں سمجھ پاتے، بے وقوف ہیں، جنہیں عام طور پہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ عقل و شعور میں کم ہیں۔ تو ایسے افراد بھی اس قسم کی ڈیلنگز نہیں کر سکتے۔ ہاں، بچے ہوں یا دیوانے ہوں یا سفی ہوں، اگر چھوٹی موٹی خریداری کرتے ہیں، جیسے ٹافی لے لی، چاکلیٹ لے لی، یا بڑا شخص انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے، جیسے کہ ماں باپ بچے کو بھیجتے ہیں دکان پہ کہ یہ چیز لے آؤ، تو اگر چھوٹی موٹی خریداری وہ کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ اگر ماں باپ کا نمائندہ بن کے جاتے ہیں، ماں باپ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسہ لے کے جاتا ہے، دکاندار انہیں چیز دیتا ہے، تو یہ معاملہ صحیح ہے۔ اس قسم کا معاملہ در حقیقت بچہ یا دیوانہ یا سفی شخص اس قسم کی خرید و فروخت میں استعمال ہو رہا ہے ایک آلے کے طور پہ، ایک ایکوپمنٹ کے طور پہ، مشین کے طور پہ۔ یہ والا کام مشین کے ذریعے سے بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ والا کام کسی جانور کے ذریعے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ بس بچہ چھوٹی موٹی خریداری تو کر سکتا ہے کہ جو عموماً بچے کرتے ہیں، جیسے ٹافی یا چوئنگم یا چاکلیٹ یا بسکٹ، اس قسم کی چیزیں، اور یہ موضوع خرید و فروخت میں بیان تفصیل سے کر چکے ہیں۔ بالغ ہونے کی کیا علامتیں ہیں؟ تو بالغ ہونے کی علامتیں مردوں میں الگ ہیں، خواتین میں الگ ہیں۔ البتہ جب مرد کہا جائے تو اس سے مراد یعنی بچہ، اور جب خواتین کہا جائے تو اس سے مراد بچیاں۔ بچیوں کی جو مشہور ترین علامت ہے بالغ ہونے کی وہ یہ کہ وہ 9 سال قمری کی ہو جائیں۔
تو جیسے ہی ان کے 9 سال مکمل قمری یعنی چاند کے 9 سال مکمل ہو جائیں گے وہ بالغ ہو جائیں گے۔ مردوں کے لیے بچوں کے لیے 3 علامتیں ہیں بالغ ہونے کی، جن میں سے ایک یہ کہ وہ مکمل 15 سال قمری کا ہو جائے، یعنی چاند کے 15 سال مکمل ہو جائیں۔ دوسری علامت یہ کہ ناف کے نیچے اور پیشاب کے مقام کے اوپر اس کے سخت بال اگائیں، فقط رونگٹا یا ریشہ بالکل باریک باریک بال ہوں یہ نہیں، بلکہ سخت بال ہوں۔ اور تیسری علامت یہ کہ ایک خاص مادہ جو بلوغ میں خارج ہوتا ہے وہ اس کے خارج ہو جائے۔ تو ان 3 علامتوں کے بعد بچہ بالغ تو مانا جائے گا، لیکن بڑے معاملات وہ ابھی بھی نہیں کر سکتا، جیسے بڑی بڑی ڈیلنگز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے ایشوز کو وہ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو بالغ کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ وہ رشید بھی ہو۔ رشید سے مراد سمجھدار ہو، اقتصادی مسائل کی اونچ نیچ کو سمجھ سکتا ہو۔ اب یہاں پر بھی مختلف معاملات مختلف درجات کے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ 17-18 سال کا ہو جائے اور وہ اس حد تک مرحوم باپ کے بزنس میں دخالت کر سکے کہ کچھ سامان لے لیا کچھ بیچ دیا، لیکن خود فیکٹری کی زمین اور بڑے بڑے معاہدوں کو اسے انجام دینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فزیکلی بالغ تو ہے لیکن اتنا بڑا معاہدہ کرنے کے لیے ابھی رشید نہیں ہے۔ تو اگر وہاں اس بالغ کو بھی دھوکہ دیا جانے کا چانس ہو تو وہ فرد بھی محجور مانا جائے گا۔ اب یہاں پر خود بخود تقسیم بندی ہو جائے گی کہ یہ بالغ بچہ جو فزیکلی بالغ ہے 14.5 سال میں 15 سال میں بالغ ہو گیا تھا، اب یہ 17-18 سال کا ہے، بعض کام اپنی کمپنیز کے کر سکتا ہے لیکن کروڑوں یا اربوں کے کام کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا شخص کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ محجور ہے وہ ہے بینکرپٹ۔ بس اگر کوئی شخص حکومت اسلامی میں یا مجتہد کی نگاہ میں بینکرپٹ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی محجور ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے، ممکن ہے وہ اپنا کچھ مال ظاہر کرے جبکہ وہ اس کا نہ ہو، یا یہ کہ ممکن ہے کسی سے ڈیلنگ کرے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی تو ویسے ہی بالکل کنگلا تھا، بینکرپٹ تھا، یہ ڈیلنگ نہیں کر سکتا۔ اور بینکرپٹ کے حوالے سے جب یہ گفتگو ہوئی تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام اقتصادی مسائل میں ان موضوعات کی جانب بہت زیادہ توجہ دیتا ہے کہ معاشرے میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ اب بینکرپٹ آدمی جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ کیسے بڑی ڈیلنگز کرے گا؟ تو ایک مجتہد اس کو ڈیلنگ سے روک سکتا ہے۔ یہ تھے چند مختصر سے احکام حجر کے بارے میں، یعنی ان افراد کے بارے میں کہ جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔